آئیے سنتے ہیں آج ایک پراسرار کہانی، جن کا انتقام۔ کہو بیٹا کیسی طبیعت ہے، میں کہہ کر اپنے بیٹے کے برابر میں بیٹھا۔ میرے بیٹے نے مجھے گھور کر دیکھا اور تلخ لہجے میں کہا، آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرے برابر میں بیٹھنے کی؟ اٹھیں اور سامنے بیٹھ کر بات کریں۔ اس کے انداز اور زبان سے مجھے بھی شک ہوا کہ معاملہ کچھ خراب ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے بیٹے کیسر پر ایک تشنج کسی کیفیت طاری ہوئی اور اس کے ہاتھ پاؤں اینٹھنے لگے اور وہ لیٹتا چلا گیا۔ میں نے اور میری بیوی نے جلدی جلدی اس کے ہاتھ پاؤں سہلائے۔ تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ وہ رونے لگا اور اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ میرے بیٹے کی یہ عجیب و غریب بیماری میری بھی دماغی پریشانی کا باعث بن کر رہ گئی تھی۔ میرا بیٹا کیسر 3-4 مہینے سے بیمار تھا۔ چند روز شدت کا بخار رہا اور پھر اس پر یہی کیفیت طاری ہونے لگی۔ بعض اوقات بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا مگر دوبارہ یہی دورہ پڑ جاتا۔ اس بیماری میں اس کی خوراک بہت بڑھ گئی تھی۔ دودھ پیتا تو 2 سیر پی جاتا، 4 روٹیاں کھا جاتا، مگر اس کے وجود اس کا بدن دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کئی ڈاکٹروں حکیموں سے علاج کروایا، کوئی جگر کی خرابی بتاتا، کوئی وقتی بخار، مگر دوا کسی کی کارگر ثابت نہ ہوتی۔ ادھر سارا دن مجھے دفتر میں دماغ سوزی کرنا پڑتی تھی اور ادھر قدم رکھتے ہی میرے بیٹے کیسر کا خیال ذہن پر سوار ہو جاتا۔ اکثر وہ ساری رات ہم میاں بیوی کو بہت پریشان کرتا۔ دوسرے دن میں آفس نہ جا سکا۔ دھوپ میں کرسی ڈال کے اخبار دیکھ رہا تھا کہ معمول کے مطابق ایک بھنگن آئی اور مجھے دیکھ کر سلام کیا۔ آج دفتر نہیں گئے بابو جی؟ ہاں آج چھٹی لی ہے میں نے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ہاں بس میں اپنے بیٹے کیسر کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں بھنگن سے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ بولی، بابو جی اس کا علاج حکیموں یا ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، میری مانو تو اسے مولوی مقبول کے پاس لے جاؤ۔ مولوی مقبول؟ وہ جو 2 گلی چھوڑ کر رہتے ہیں؟ ہاں ہاں بابو جی وہی۔ وہ کالا علم کا توڑ جانتے ہیں، ان کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ ایسا تعویذ لکھ کر دیتے ہیں کہ کیسا ہی بیمار ہو، کیسا ہی مسئلہ ہو، اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بڑی دور سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس اور اپنی مراد پاتے ہیں۔ وہ اپنی ٹوکری پاس رکھ کر بولی، پھر تو واقعی کمال ہے ان کے ہاتھ میں نے مسکرا کر کہا۔ بھنگن نے مجھے متاثر دیکھا تو کہا، کمال ہی کمال ہے بابو جی ان کے ہاتھ میں۔ وہ جو اپنے یاسر صاحب ہیں نا، ان کی بیوی کی اور ان کے پڑوس میں امین صاحب کی بیگم کی جھڑپ ہو گئی۔ یاسر صاحب کی بیوی امین صاحب کی بیگم کو بہت کوس رہی تھیں کہ انہوں نے ان کا پلا پلایا مرغا کاٹ کے کھا لیا۔ بہت گالم گلوچ ہوئی، بات اتنی بڑھ گئی کہ امین صاحب کی بیگم نے قسم کھائی کہ تو نے میری بے عزتی کی ہے، اچھا نہیں کیا تو نے، 3 مہینے کے اندر اندر تیرے بیٹے کو ختم نہ کروا دیا تو میں بھی اپنے باپ کی بیٹی نہیں۔ بابو جی مجھے سب حال معلوم ہے، قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ٹھیک 3 مہینے بعد یاسر صاحب کا یہ گھبرو سا بچہ لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ہائے ہائے، بھنگن تو کانپ کر رہ گئی۔ ارے سچ مچ مر گیا وہ بیچارہ؟ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ کیا زہر دلوا دیا تھا اس نے؟ زہر نہیں بابو جی، کالے علم کے زور سے۔ میں امین صاحب کی بیگم کے گھر بھی جاتی ہوں، وہ مجھے پان تمباکو کھلا دیتی ہیں۔ جمعرات کی روٹی میں کبھی ناغہ نہیں کرتی، میں 2 گھڑی بیٹھ کر بات بھی کر لیتی ہوں۔ میں نے ایک دن انہیں یاسر صاحب کی بیوی والی لڑائی یاد دلائی تو وہ بولی کہ میں نہیں بھولنے والی ہوں، اللہ چاہے تو میرا کلیجہ جلد ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بابو جی میں تو ڈرنے لگی کہ ہائے ہائے یہ کیا کر بیٹھے گی اب۔ اسی خیال سے ایک دن یاسر صاحب کے ہاں چلی گئی۔ ان کی بیوی بہت اداس تھی، اس نے مجھے بہت سا آٹا اور 500 روپے خیرات کے دیے۔ میں نے جاتے ہوئے جب ان کے بیٹے کو دیکھا تو سچ کہتی ہوں وہ گول مٹول سا بچہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ توبہ توبہ کر کے کہتی ہوں کہ بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ معصوم بچے کی یہ حالت دیکھ کر میرا کلیجہ تو پھٹنے لگا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، پھر دوبارہ بولی، پھر جب میں یاسر صاحب کے بیٹے کی موت کے وقت وہاں تھی تو مولوی صاحب نے ان کے بیٹے کی صورت کو دیکھ کر یہی کہا تھا کہ کسی نے بڑا سخت علم کروایا ہوا تھا، اگر یاسر صاحب ان سے بروقت رابطہ کر لیتے تو یقیناً اس بچے کی جان بچا سکتے تھے۔ بہرحال زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعد میں مولوی صاحب نے بتایا کہ کالا علم بہت زوراور تھا، کسی نے بینگن میں علم پڑھ پڑھ کر اس میں کانٹے چبھوئے تھے۔ جوں جوں وہ بینگن سوکھتا گیا یاسر صاحب کے بیٹے کا جسم بھی سوکھتا گیا۔ آخر جب 100 کانٹے پورے ہوئے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے جی میں آیا کہ سب کو ساری بات بتا دوں، مگر پھر میں ڈر گئی کہ اگر امین صاحب کی بیگم کو پتہ چل گیا تو وہ بھی میرے اوپر کوئی نہ کوئی جادو ٹونا کروا دیں گی۔ بابو جی مجھے تو مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، سچی کہتی ہوں۔ اپنی یہ باتیں کہہ کر بھنگن مجھے سلام کر کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی باتیں میرے ذہن میں گھومنے لگیں۔
مجھے اعتبار ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ عورتیں ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، کیا پتہ کہ بھنگن نے مجھے متاثر کرنے کے لیے یہ بات خود ہی گھڑ لی ہو۔ پھر یہ بھی خیال آیا کہ ڈاکٹروں اور حکیموں کو بہت آزما چکے ہیں، چلو مولوی مقبول کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اسی شام عصر و مغرب کے درمیان میں اپنے بیٹے کیسر کو لے کر مولوی مقبول کے گھر میں پہنچ گیا۔ دستک دینے پر مولوی صاحب بنفس نفیس باہر تشریف لائے۔ ان کے سراپے پر نظر پڑتے ہی ان کی شخصیت سے میں بہت متاثر ہوا۔ بے اختیار میرے دل سے آواز اٹھی کہ یقیناً اللہ کا ان پر کوئی خاص کرم ہے۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس 50 کے قریب عاجزی اور احترام بھرا انداز، چہرے پر نور بھرا ہوا۔ میں نے سلام کر کے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کیسر کو چارپائی پر لٹا دیا۔ وہ ایک لمحہ اسے غور سے دیکھتے رہے، پھر میری طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولے، بہت دیر کر دی برخوردار تم نے تو، اس کا حال تو بہت برا ہو چکا ہے، اب خبر لی ہے تم نے؟ جی مولوی صاحب، پر میں تو بہت عرصے سے علاج معالجہ کروا رہا ہوں، مگر اسے آرام نہیں آ رہا۔ آرام کیسے آتا، اس کی تو جان پکڑی ہوئی ہے، ایسے میں کوئی دوا کیسے اثر کرتی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کس نے جان پکڑی ہوئی ہے مولوی صاحب، اور کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ ابھی پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی پیالی میں تھوڑا سا روغن لیے ہوئے باہر آئے۔ میرے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر کتنی ہی دیر کچھ پڑھ پڑھ کر دم کیا، پھر روغن کیسر کے کانوں اور ناک کے نتھنوں میں لگایا۔ روغن کی خوشبو دماغ میں پہنچتے ہی کیسر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ مولوی صاحب نے جلدی جلدی پڑھ کر پھونکے مارنے شروع کر دیں۔ کیسر کا جسم اینٹتا رہا، تشنج کی سی کیفیت ہوتی رہی، اور میں حیرت سے یہ رد عمل دیکھتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے بیٹے کا چہرہ تمتمانے لگا، وہ ایک تڑپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور چلانے لگا، مجھے جانے دو۔ مولوی صاحب کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بڑے پروقار لہجے میں بولے، ہرگز نہیں جانے دوں گا، بتاؤ تم کون ہو؟ کیسر کا جیسے گلا گھٹ رہا تھا، اس کی رگیں تن گئی تھیں، جسم میں ایک زبردست کھچاؤ تھا۔ وہ بڑی کشمکش کے بعد بولا، میرا نام عمیر ہے۔ اچھا، مولوی صاحب کرخت لہجے میں بولے، تم اس معصوم بچے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کیونکہ اس نے میرے بچے کی ٹانگ توڑ دی تھی۔ ٹانگ توڑ دی تھی؟ وہ کیسے؟ ان کے مکان کے قریب پرانے پیپل کی جڑ میں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ایک روز میرا بچہ وہاں کھیل رہا تھا کہ اس نے وہاں اسے ٹھوکر ماری۔ میرے بچے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی تو اس نے پتھر اٹھا کر مارا۔ اپنے بچے کے بلبلانے پر میں آیا اور اسے پکڑ لیا، مگر تمہارا بچہ تو اس غریب کو دکھائی ہی نہیں دیا ہوگا نا، وہ اس کے راستے میں آیا ہی کیوں تھا؟ بہر صورت اب تو تم نے اس کو کافی سزا دے دی ہے، تمہارا بدلہ برابر ہو گیا، اب اس کی جان چھوڑ دو۔ نہیں، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میرے بچے کی حالت نازک ہے، اس سے وہ مر گیا تو میں اس کی بھی جان لے لوں گا۔ مولوی صاحب یہ سن کر جوش میں آ گئے اور گرج کر بولے، یہ نوبت نہیں آنے پائے گی، اس سے پہلے میں تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ تم شاید مجھ سے واقف نہیں ہو، کان کھول کر سن لو، یا تو 1 ہفتے کے اندر اس کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ یہ نہیں ہوگا، یہی ہوگا۔ اچھا اب مجھے جانے دو، جاؤ۔ مولوی صاحب نے اسے آزاد کیا۔ میں خواب کسی حالت میں ان کی صورتیں دیکھ رہا تھا، آنکھیں دیکھ رہی تھیں مگر دل اسے فریب نظر کہہ رہا تھا۔ کان یہ عجیب و غریب مکالمہ سن رہے تھے مگر دماغ یقین کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ کیسر بے ہوش ہو گیا تھا، ہوش میں آ کر منہ بسور رہا تھا، اس کے کمزور سوکھے ہوئے ہاتھ اور پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ مولوی صاحب نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، میں تعویذ لکھ کر دے دیتا ہوں، وہ بچے کے گلے میں باندھ دینا۔ اول تو یہ جن دوبارہ نہیں آئے گا، اگر پھر آ جائے تو فوراً اپنے بچے کو میرے پاس لے آنا۔ مولوی صاحب اندر تعویذ لکھنے چلے گئے تو میں نے اپنے بیٹے کیسر سے بہت سارے سوال کیے مگر وہ ٹکر ٹکر میری طرف دیکھنے لگا۔ مولوی صاحب نے تعویذ لا کر دیا اور ہم وہاں سے چلے آئے۔ گھر آ کر میں نے تعویذ اپنے بیٹے کے گلے میں باندھنا چاہا تو وہ تڑپنے لگا۔ میں نے زبردستی باندھ دیا تو اس نے کھینچ کھانچ کر دھاگا توڑ دیا اور تعویذ گلے سے نوچ کر دور پھینک دیا۔ میری بیوی ڈر گئی اور مجھ سے کہنے لگی، اس وقت زبردستی نہ کرو، بچہ بہت کمزور ہے، جب سو جائے گا تو میں چپکے سے باندھ دوں گی۔ جب کیسر گہری نیند سو گیا تو جو ہی اس کے گلے میں تعویذ ڈالا وہ پھر ہڑبڑا کر اٹھ گیا، پہلے کی طرح چیخنے لگا۔ ایسے موقع پر نہ جانے اس کی کمزور ہڈیوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی تھی کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کے قابو میں نہ آتا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے مولوی صاحب کی خدمت میں جا کر سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ بولے، بہت ضدی اور مغرور معلوم ہوتا ہے وہ جن، اس کا علاج کرنا ہی پڑے گا۔ تم ایسا کرو کہ جمعرات کی رات کو ایک لمبا گھیا لے کر بچے کے ساتھ لٹا دو
اور صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ گھیا اور بچے کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس مشورے پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے لوٹ آیا۔ جو میں رات آئی اور رات وہ گھیا جو اس کے مقصد کے لیے میں پہلے ہی لا کر رکھ دیا تھا، بے خبر سوئے ہوئے کیسر کے پہلو میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے گھیے کو دھکیلنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر گھیا چارپائی سے ہٹا لیا گیا۔ جب دوبارہ سو گیا تو آہستہ سے پھر گھیا اس کے پہلو میں لٹا دیا گیا۔ وہ پہلے کی طرح پھر اٹھ گیا اور وہی حرکتیں شروع کر دیں۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت حیران تھے۔ اسی کشمکش میں پوری رات بیت گئی۔ اسی طرح صبح ہوتے ہی میں کیسر اور گھیا لے کر مولوی صاحب کے مکان پر جا پہنچا۔ انہوں نے مجھے اندر بلا لیا، مولانی کو چائے بنانے کے لیے کہا اور ایک انگیٹھی گرم کرائی۔ اس کے قریب وہ بوریا بچھا کر ایک طرف خود بیٹھ گئے اور سامنے مجھے بٹھا لیا۔ انگیٹھی میں دہکتے ہوئے کوئلے تھے۔ مولوی صاحب نے ایک پڑیا سے آگ پر لوبان چھڑکا، ایک تیز خوشبو کا بھبکا اٹھا اور کمرے میں تحلیل ہو گیا۔ ماحول بہت پراسرار سا ہو گیا۔ میں نے کیسر کی طرف دیکھا اور کسی لاشعوری احساس کے تحت اسے کلیجے سے لگا کر بھینچ لیا۔ مولوی صاحب چھری ہلا ہلا کر سامنے رکھتے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے انگیٹھی میں لوبان بھی چھڑک دیتے۔ آخر انہوں نے چھری آگ میں ڈالی۔ کیسر کا جسم کانپنے لگا، اس کی آنکھوں میں وحشت جھلکنے لگی۔ جوں جوں چھری سرخ ہوتی گئی، کیسر کا خوف و ہراس بڑھتا چلا گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھ پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ مولوی صاحب نے چھری کے دستے پر ہاتھ ڈالا تو کیسر چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مولوی صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھو۔ میں نے کیسر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، مگر وہ اس قیدی کی طرح مچلنے اور تڑپنے لگا جسے جلاد پھانسی کے تختے پر لے جا رہے ہوں۔ مولوی صاحب کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ ایک ہی بار انہوں نے دہکتی ہوئی چھری گھیے میں گھسا دی۔ کیسر نے ایک دل دوز چیخ ماری۔ کچھ دیر تک اس کا جسم میری آغوش میں ذبح ہوتے ہوئے دمبے کی طرح تڑپتا رہا اور پھر زور سے جھرجھری لے کر ساکن ہو گیا۔ کیسر کو اپنے ہاتھوں میں یوں بے دم اور نڈھال ہوتے دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، مولوی صاحب میرا بچہ۔ مولوی صاحب مسکرائے، تمہارا بچہ صحیح سلامت ہے، البتہ جو جن اس کے اوپر حاوی تھا وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ اس دن سے کیسر کو افاقہ ہونے لگا، اس کی خوراک معمول پر آ گئی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ چند دن بعد وہ مکمل تندرست ہو گیا۔ مولوی مقبول کے اس عجیب و غریب علاج نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ مجھے خواہ دلچسپی ہونے لگی کہ مولوی صاحب سے مل کر جنات کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک اتوار کو فرصت ملتے ہی میں ان کے ہاں پہنچا۔ دستک دی تو مولانی صاحبہ دروازے پر آئیں۔ مجھے دیکھتے ہی رونے لگیں۔ خدا خیر کرے، کیا ہو گیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے جلدی سے مولوی صاحب کا حال پوچھا تو روتے ہوئے بولی، بھائی وہ تو اسی دن سے بستر پر پڑے ہیں جس روز تمہارے بچے کا علاج کیا تھا۔ ہر تیسرے چوتھے روز آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں اور چلا کر کہتے ہیں کہ تو نے میرے بھائی کو مارا، میں تیری جان لیے بغیر نہیں ٹلوں گا۔ دنیا جہاں کا علاج کرتے تھے، اب ان کا علاج کون کرے گا؟ یہ کہہ کر مجھے اندر لے گئیں۔ مولوی صاحب بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے۔ مولانی صاحبہ نے ان کا کرتا پیٹ پر سے مجھے ہٹا کر دکھایا تو جگہ جگہ سے کھال ادڑی ہوئی اور خون رس رہا تھا۔ مولانی پھر سے رونے لگیں۔ رات وہ جن ان کے اوپر سوار ہو گیا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ سارا محلہ بھی جمع ہو گیا تھا۔ یاسر میاں کا اللہ بھلا کرے اسی وقت بڑی مسجد کے امام صاحب کو بلا لائے۔ انہوں نے کچھ دم کیا تو ہوش میں آئے، ورنہ شاید خود کو جان سے مار دیتے۔ اس ماجرے نے میری حیرت میں حد درجہ اضافہ کر دیا۔ عقل کچھ کام نہیں کرتی تھی۔ کیا جنات بھی انسانوں کی طرح اتنے جنونی اور انتقامی ہوتے ہیں؟ میرا ذہن فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ اسی اثنا میں میری ملاقات میرے ایک دوست سے ہوئی۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا۔ ایک مدت کے بعد اسے دیکھ کر میں بے تحاشا خوش ہوا اور اس سے لپٹ گیا۔ کافی دیر تک ایک دوسرے کے حالات سنتے رہے۔ باتوں باتوں میں مولوی صاحب کا بھی ذکر آ گیا۔ تمام حالات سن کر میرا دوست خوب ہنسا اور کہنے لگا، بھئی مجھے تو اس مولوی سے ملواؤ۔ اگر واقعی عملیات کے ذریعے ان میں کسی کی جان لینے کی طاقت ہے تو وہ ایک عمل ان امن دشمن شخصیتوں کے لیے بھی پڑھ دیں جنہوں نے آج جنوں بھوتوں سے زیادہ بھیانک طور پر پوری انسانیت کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کے لیے وہ جو ہدیہ طلب کریں گے میں ان کو دینے کو تیار ہوں۔ اس کے اس طرح مذاق اڑانے سے میں تو کھسیانہ ہو گیا اور اسے قائل کرنے کے لیے کہا، تم جانتے ہو کہ میں ان باتوں پر ہرگز اعتقاد نہیں رکھتا تھا، مگر آنکھوں دیکھے حال کو میں کیسے جھوٹ اور فریب مان لوں۔ بہر صورت میں تمہیں کسی روز مولوی صاحب سے ضرور ملواؤں گا۔
ایک روز شام کے وقت ٹہلتے ہوئے میں اور میرا دوست مولوی صاحب کے گھر کی طرف نکل گئے۔ گلی میں 2-4 آدمی ہمارے قریب سے باتیں کرتے ہوئے گزرے۔ بھئی عجیب بات ہے، دیکھنے میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، مگر اوفو، میت تو کتنی وزنی تھی، جیسے 2 آدمیوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ دوسرا بولا، 2 ہی تھے پگلے، ایک وہ اور دوسرا جن جو ان پر سوار تھا۔ قبر تک پیچھا نہیں چھوڑا مولوی صاحب کا اس جن نے، اور پھر جان کس مشکل سے نکلی ہے، تڑپ تڑپ کر اور سسک سسک کر، توبہ ہے۔ میں نے دیکھا تو مولوی صاحب کے دروازے کے سامنے دری بچھی ہوئی تھی، چند بزرگ اور نوجوان بیٹھے تھے، وہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، کون فوت ہو گیا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، مولوی مقبول صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میرے بیٹے کے علاج کرنے کے لیے اس جن کو قتل کرنے کی انہوں نے یہ سزا پائی۔ ایک طرف تو مجھے اطمینان تھا کہ میرے بیٹے کی اس خطرناک جن سے جان چھٹی، اور دوسری طرف میرا دل مولانا صاحب کی بھیانک اور دردناک موت کی وجہ سے خوف و ہراس میں مبتلا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے جائیں۔ دھنیہ واد۔